اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی۔ اس کے بعد فرعون دربار سے اٹھ گیا اور جادوگروں کو جمع کرنے کا انتظام کیا، پھر وقت پر سب کو لے کر میدان میں آ گیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 60 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ حضرت موسیٰ سے فرعون نے کہا کہ مجھے وقت دو، مہلت دو، تاکہ جو ہے ایک انہیں مقابلہ ہو جائے۔ تو مقابلے کا دن متعین کر دیا گیا اور تاریخ، اور پھر جو ہے مقام کو بتا دیا گیا کہ فلاں دن یہ مقابلہ ہو جائے گا کھلے میدان میں۔ یہ طے ہونے کے بعد فرعون اپنے کید اور مکر اور سازشوں جمع کرنے کے لیے اور جادوگروں کو ملک بھر سے جمع کرنے کے لیے پوری کوشش میں لگ گیا، جان توڑ کوشش کرنے لگا، اور پھر اس وقت تک اس نے جو ہے بہت سے جادوگروں کو جمع کر لیا جس وقت کا جو ہے وعدہ کر دیا گیا تھا کہ اس دن مقابلہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق 72 تھے وہ تعداد میں، اور دوسری روایتوں کے مطابق تو بہت زیادہ تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق 400 سے لے کر 9 لاکھ تک کا بتایا جاتا ہے جادوگروں کی تعداد۔ تو اس طریقے سے بہت سے جادوگروں کو، ماہر جادوگروں کو اس نے اپنے پاس جمع کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے، اور پھر جمع کرنے کے بعد ان کو خوب لالچ دیا اور ترغیبات دی، اور کہا کہ تم اگر کامیاب ہو جاؤ گے تو میرے دربار میں جو ہے بڑے خاص لوگوں میں شمار ہوگا، مخرب بندے میرے جو ہے بن جاؤ گے۔ اس طریقے سے بہت سے لالچ اور دے کر ان کو جو ہے پھسلایا اور ان کو لا کر جمع کیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی ان سے، قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، خرابی ہو تمہاری، اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں نہ بناؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، اور جو اللہ پر جھوٹی باتیں افترا کرتا ہے یقیناً تباہ ہو کر رہتا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو مشورہ دیا اور نصیحت کی کہ دیکھو، تم لوگ جو کام کرنے جا رہے ہو وہ کام اچھا نہیں ہے، تم اللہ پر جھوٹ اور افترا باندھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ کام تم سمجھو کہ یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے اوپر جو جھوٹ کا بہتان باندھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ تباہ و تاراش کر دیتے ہیں اور اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس کی جڑیں مٹا دیتے ہیں، اس کا کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور تم لوگ جو مقابلے کے لیے آئے ہو، کس سے مقابلے کے لیے آئے ہو؟ اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے بھیجے ہوئے معجزے کے ساتھ تم اپنے جادو سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ تمہارا جادو تو بالکل تہس نہس ہو جائے گا، ہواؤں میں اڑ جائے گا۔ ہباء منثورا کہا، یعنی ایسا جیسے پراگندہ غبار ہواؤں میں فضاؤں میں اڑتا نظر آتا ہے، بالکل ویسا حال تمہارا ہو جائے گا۔ باز آ جاؤ تم اس سے، وقد خاب من افترا، اور جو ہے باز نہیں آئے گا تو پھر اس کے لیے جو ہے انہیں تباہی ہے، لازمی اس کے لیے تباہی ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر جادوگر باہم جھگڑنے لگے، اختلاف رائے ان میں پیدا ہوا اور انہوں نے خفیہ مشورے کیے۔ یعنی جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کی زوردار، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کوئی جادوگر تو نہیں ہو سکتا، جادوگر کی ایسی باتیں نہیں ہو سکتی، واقعی میں یہ اللہ کا پیغمبر ہوگا، اس لیے جو ہے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ان میں اختلافات پیدا ہونے لگے مختلف جادوگروں میں۔ کوئی کہنے لگا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، یہ سب جو ہے جھوٹے ہیں، دغاباز ہیں، اور جو ہے انہیں اپنے جادو کے ذریعے سے ہماری جو ہے ملک کو ہم سے لینا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد جو ہے انہیں ساروں نے مل کر اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہاں اب ہم جو ہے مقابلہ کر ہی لیں گے ان سے۔ قالوا ان هذان لصاحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ اور مشورے کے بعد جادوگروں نے کہا، یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم سب کو تمہارے ملک سے باہر کر دیں اور تمہاری مثالی زندگی کے تمام طور طریق بدل ڈالیں۔ اس میں جو ہے اس کے بعد یہ بات طے ہو گئی مجموعی طور پر کہ جو ہے مقابلہ ہو جائے گا، مقابلہ کریں گے، جب آ ہی گئے ہیں تو مقابلہ کریں گے۔ اور وہ جو نہیں مان رہے تھے ان کو بھی جو ہے دوسروں نے راضی کرا لیا کچھ نہ کچھ لالچ دے کر، اور مقابلے کے لیے آئے اور یہ بات کہنے لگے کہ ہم جو ہے مقابلہ کریں گے، اور تم لوگ ہمارے پاس صرف اس واسطے آئے ہو، اس وجہ سے آئے ہو کہ تم ہم کو ہمارے ملک سے باہر کر دو اور پھر تم حکومت اور سلطنت پر قابل ہو جاؤ، یہ جو ہے تم چاہتے ہو۔ اور ایک
بات انہوں نے یہ کہی وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمَثْلَى، یعنی تمہاری جو مثالی زندگی ہے، یعنی جو مثالی طریقہ ہے، جو دین فرعون کا ہے، جو فرعون کو جو ہے انہوں نے جو رب کہا تھا اور اس کے اقتدار کو انہوں نے تسلیم کیا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ جادوگر کہ تمہارا جو طریقہ ہے، تمہارا جو دین ہے، تمہارے جو رسم و رواج ہے، تمہارا جو کلچر ہے، تمہاری جو تہذیب ہے، وہ انتہائی مثالی ہے، یعنی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ بہت بہترین طور پر تم نے جو ہے اس کو تیار کیا ہے اور بڑی محنتوں سے تم نے جو ہے اس کو بنایا ہے، اور سالوں اور صدیوں سے جو ہے اس کے پیچھے محنت کر کے اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ یہ جو ہے تم سے یعنی پھینک دینا چاہتے ہیں اور اس پر جو ہے اپنے آپ کو لا کر حاوی کرنا چاہتے ہیں، غالب آنا چاہتے ہیں، تمہارے طریقوں کو اور تمہارے مذہب کو جو ہے نیچے ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا جو ہے مقصد ہے۔ یہ جو ہے انہوں نے کہا کل حزب بما لدیہم فریحون، کہا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ روم پارہ 21 میں، یعنی ہر باطل پر چلنے والا یہ زعم رکھتا ہے کہ اس کا طریقہ سب سے اچھا ہے اور وہ جس طریقے کو اپنایا ہوا ہے وہی حق ہے۔ یعنی کون ہے جو باطل والا یہ سمجھے کہ میں حق پر نہیں ہوں؟ ہر ایک حق پر سمجھتا ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے کو آپ دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور میں حق پر ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں حق پر نہیں ہوں، میں باطل ہوں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی کہ وہ مطمئن اور مسرور اور خوش رہتا ہے اپنے طریقے پر اور اپنے دین پر، اور یہ سمجھ کر چلتا ہے کہ میں بہت اچھے طریقے پر چل رہا ہوں اور میرا طریقہ سارے طریقوں سے سب سے اچھا طریقہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ آل عمران پارہ 3 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اور طریقہ تو اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران میں یہ بات آ رہی ہے۔ اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ اور کوئی طریقے کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے وہ طریقے کو قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے پاس، اور پھر وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ دین اسلام ہی دین حق ہے، اس کے علاوہ دنیا کے سارے دین سارے طریقے باطل ہیں۔ کوئی جو ہے اگر دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ اس کا سچا نہیں ہو سکتا، سب کے سب باطل ہیں۔ اسلام ہی ایک حق ہے اور اسلام کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبول کیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام ہی ہمارے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے، اور جو کوئی اس کو اختیار کرے گا تو پھر وہ جو ہے کامیاب ہوگا، فلاح پائے گا، اور جو کوئی اس کو جو ہے ٹھکرائے گا، اس کو نہ مانے گا تو پھر وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اس کے علاوہ جو لوگ بھی جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے طریقے اچھے ہیں یا ان کے طریقے اچھے ہیں تو وہ باطل ہے، وہ خوش فہمی میں ہے، مغالطے میں ہے۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا دین باطل ہے سوائے اسلام کے۔ تو یہی طریقہ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، اسلام کے ساتھ آج بھی روا رکھا جاتا ہے۔ مختلف تہذیبیں، مغربی تہذیب خاص طور پر ویسٹرن کلچر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کلچر جو ڈیولپ کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جو ڈیولپ کیا ہے، ہم نے جو ترقی کی ہے، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا طریقہ، ہمارے رسومات، وہ سب کے سب انتہائی اعلیٰ و افضل اور بہترین ہیں، ساری دنیا کے مقابلے میں اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اور مسلمانوں پر جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں اور طنز کرتے ہیں اسلام کے اوپر اور اسلام کے طور طریقوں کو، اور ان کے شریعت کی جو باتیں ہیں، جو حلال و حرام، جائز و ناجائز، اور جو ہے جو اسلامی سزائیں ہیں اس پر جو ہے طنز کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا طریقہ دیکھو کتنا پرانا طریقہ ہے، یہ جاہلانہ رسومات ہے تمہارے پاس، یہ جنگلی رسومات ہے، وحشی رسومات ہے، یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو اور اسلام کے تعلق سے، اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم آرتھوڈکس ہو، تم فینیٹکس ہو، تم ایکسٹریمسٹ ہو، نہ جانے کیا کیا الفاظ مسلمانوں کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہی طریقہ اس وقت فرعون والوں نے بھی یہی اپنایا تھا اور آج بھی یہی جو ہے دنیا میں اپنایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو طریقے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ہمارے طریقے کو اپنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہم تمہارے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، تمہاری کتاب، تمہارا طریقہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ جبکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ سب سے اپڈیٹڈ طریقہ، سب سے موسٹ اچھا طریقہ اور نیا طریقہ اور قیامت تک قائم رہنے والا یہی مذہب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، آسمان سے نازل شدہ ہے یہ کتاب اور یہ طریقہ شریعت محمدی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں آ سکتی، اس میں کوئی جو ہے پرانا پن نہیں آ سکتا۔ دوسرے سارے طریقے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ خراب ہو سکتے ہیں، اس میں نقص اور ناکامی ہو سکتی ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، شریعت محمدیہ میں کوئی
کمی نہیں ہو سکتی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی کی گنجائش بچی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم راضی ہو گئے آج دین اسلام سے، اور آج ہم نے جو ہے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ نعمت کو مکمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اظہار خود قرآن میں فرما دیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ یہ مثالی طریقہ ہے تمہارا، یہ طریقے کو جو ہے یہ نیچے ڈال کر اپنے طریقے کو لانا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اعْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، پھر تم اپنی تدبیروں کو اکٹھا کر لو، پھر سب بستہ ہو کر مقابلے کے لیے آ جاؤ، اور جو آج غالب ہوا وہی کامیاب رہا۔ اور پھر کہنے لگے کہ دیکھو تم اب مقابلے کے لیے آ جاؤ، سب بستہ ہو جاؤ، صفیں اپنی درست کر لو، اور آج جو کامیاب ہوا، آج جو غالب ہوا وہی کامیاب ہوا، آج جو ہے مغلوب ہو گیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو آج ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ جو ہے ان کو ترغیب دی جا رہی تھی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، مقابلے سے پہلے جادوگروں نے کہا اے موسیٰ جادوگری کی ابتدا تم کرو گے یا ہم کریں؟ قال بل القوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، موسیٰ نے کہا کہ تم ہی پہل کرو۔ بس ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی کی وجہ موسیٰ کے خیال میں دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ جب جو ہے مقابلے کا وقت آ گیا تو اس وقت وہ آ کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیا موسیٰ تم پہلے مقابلہ کرو گے یا ہم مقابلہ شروع کرنا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی کرو، کیونکہ جو ہے حق کا معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اہل حق جو ہے جو حق کو پیش کرنے والے ہیں ان کے پاس تو جو ہے دلائل ہوتے ہیں، ان کی بات تو سچی ہوتی ہے، ان کو باطل کا جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے اور باطل کو پہلا موقع دینا چاہیے، کیونکہ باطل جو ہے اپنی پورے زور و شور سے آئے، اس کے بعد وہ جو ہے ناکام ہو جائے، پھر اس کے بعد حق کو جو ہے دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے اور سچائی جو ہے ان کے سامنے پیش کی جائے، اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے اپنی سچائی کو اور اپنے حق کو جو ہے پیش کر کے باطل کو جو ہے ملیامیٹ کر دینا چاہیے۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسی کو اپنایا۔ پہلے ان کو موقع دیا گیا، اور جو ہے جیسے ہی موقع دیا گیا انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی، اور بظاہر ایسا نظر آنے لگا، نظر بندی کر دی گئی تھی کہ لاٹھیاں اور رسیاں جو ہے سانبوں کی طرح جو ہے پھر رہی ہیں اور دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں گھبرا گئے۔ یعنی جب وہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نبی بھی جو ہے بشری ہوتے ہیں، جو بشری تقاضے ہیں ان میں وہ سب موجود ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ان کے دل میں ایک خوف اور گھبراہٹ کا عالم طاری ہوا۔ اور ممکن ہے کہ یہ خوف اس وجہ سے بھی ہوا ہو کہ جو یہ شوبیدہ باز ہیں اور یہ شوبیدہ جو دکھا رہے ہیں، کرتب جو دکھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کہیں عوام جو ہے یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہی سب کچھ ہے، اس کا اثر پہلے نہ لے لے، اور پھر لوگوں کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ یہ جادو اور معجزے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ بھی کچھ جو ہے لکڑی ڈال کر سانپ بنا کر دکھا رہے ہیں، اور یہ بھی جو ہے رسیاں اور لکڑی کو پھینک کر جو ہے سانپ دکھا رہے ہیں، تو یہ جو ہے دونوں میں مغالطہ ہو کر لوگ جو ہے میرے معجزوں کو ماننے تیار یعنی رد نہ کر دیں، یہ سوچ کر جو ہے ان کے دل میں خوف آ رہا تھا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا گھبراؤ مت، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہترین ہے، اور معجزہ ہے اللہ کا، وہ سب کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور غالب آنے والا ہے، اور تم ہی غالب آؤ گے، آج کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا